خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. حدیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، اپنے ہی دل کی بات، حدیث نفس، یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں، مثلا بغض ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، یا کوئی خواہشات ہیں، کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی. اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے. یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا. اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے. اچھا، اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی مار رہا ہے آپ کو، بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں، بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان. اور تیسری چیز خدا کی بشارت، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی. ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا. اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ چاند جھکا ہوا، اور 11 ستارے، 10 بھی نہیں 11 ہیں. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی، تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا. جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث ہے بخاری کی، اول ما بدأ بی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے، کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپیئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بعین ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ، بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں.